میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقالوا أآلهتنا خير أم هو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو مشرکین کہنے لگے وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، ہمارے الہ وہ بہتر ہیں یا وہ؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرنے لگے کہ ہمارے الہ جو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائے، لات، منات، عزا، ان کے نسب پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائے، اور جن کی بزرگی ہم سے تسلیم کروا رہے ہیں ان کے بارے میں تو یہود سے پوچھو، وہ بہتان لگاتے ہیں۔ فرمایا ما ضربوہ لک الا جدلا، نہیں ہے وہ اس کو بیان کرتے مگر جھگڑے کے لیے، بل ہم قوم خصمون، بلکہ ہیں وہ ایک جھگڑالو قوم۔ آگے فرمایا ان هو الا عبد، نہیں ہے وہ مگر ان هو الا عبد، وہ عبد ہیں، بندے ہیں میرے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کہا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کو بندہ نہ کہو، بندہ کہنا ہی گستاخی، عبد کہنا گستاخی، الیاذ باللہ۔ اگر عبد اور بندہ کہنا گستاخی ہوتی تو کبھی بھی نماز کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالی عبد کہنے کا حکم نہ دیتے، کلمہ شہادت میں عبد کا لفظ نہ ہوتا، قرآن میں عبد کا لفظ نہ ہوتا۔ یہ عبد کا لفظ بہت اونچی شان ہے، ہم اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہیں، حقیقت میں ہم بندے نہیں ہیں، حقیقت میں صحیح بندے اللہ کے وہ انبیاء ہیں۔ نماز کے اندر ہے عبدہ و رسولہ، پہلے بندے رسول کا تذکرہ بعد میں، عبدہ و رسولہ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبد کے اندر اگر توہین ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز میں اس کو چاہیے؟ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، نمازیں ہماری ہو رہی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن محفوظ ہے، کلمہ شہادت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر عبد کا لفظ موجود ہے، تو پتہ چلا عبد کے اندر کوئی توہین نہیں ہے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ عبد کی بات آئی تو عبد پر ایک واقعہ یاد آیا کہ عبد کے اندر ذرہ برابر بھی توہین نہیں ہے، آج کا نہیں، اس وقت کے مشرکوں کا عقیدہ بھی یہ تھا۔ جب مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر مصائب و آلام کی انتہا کر دی، تو مسلمانوں کا ایک گروہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گیا، مشہور واقعہ ہے۔ اور وہ جب ہجرت کر کے گئے ملک حبشہ، اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ اسمحہ تھا، نام اس کا اسمحہ تھا، نجاشی اس کا لقب ہے، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں صدر صاحب، تو یہ نام نہیں ہوتا، تو وہاں کے بادشاہ ان کو نجاشی کہتے تھے، جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے ہیں، تو اس کا نام اسمحہ تھا۔ جب وہاں پر پہنچے، آرام سے گزر بسر کرنے لگے، مشرکین کو تکلیف ہوئی کہ یہ یہاں سے چلے گئے ہیں، وہاں مزے سے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، چنانچہ یہ بھی پیچھے سے گئے۔ ان میں عبداللہ ابن ربیعہ
اور عمرو بن عاص، اس وقت تک یہ دونوں رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے، یہ وہاں گئے اور جا کر بادشاہ نجاشی سے کہا کہ کچھ ہمارے غلام ہیں اور ہمارے مقروض ہیں، وہ وہاں سے بھاگ کر آ گئے ہیں۔ نجاشی بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے یہ نہیں کہ ان کی بات سنی اور فیصلہ کر دیا، اس نے دوسرے فریق کو بھی بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے سوال جواب شروع کیے۔ تو اس طرف سے جو مکہ کی طرف سے جو ہجرت کر کے جو قافلہ آیا تھا، انہوں نے اپنا متکلم بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ۔ جب انہوں نے بات کی ان سے تو انہوں نے پوچھا بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ فریق تمہارے بارے میں، جواب دو۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے کچھ غلام تھے، اب وہ غلام نہیں، آزاد ہو گئے۔ بعض حضرات ایسے ہیں کہ انہوں نے قرض بھی دینا ہے لیکن قرض لے کے بھاگتے نہیں ہیں۔ ہجرت کر کے جو قافلہ آیا تھا، انہوں نے اپنا متکلم بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ۔ جب انہوں نے بات کی ان سے تو انہوں نے پوچھا بھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ فریق تمہارے بارے میں، جواب دو۔ انہوں نے فرمایا کہ پہلے کچھ غلام تھے، اب وہ غلام نہیں، آزاد ہو گئے۔ بعض حضرات ایسے ہیں کہ انہوں نے قرض بھی دینا ہے لیکن قرض لے کے بھاگتے نہیں ہیں، کھاتے نہیں ہیں، دیں گے ان کو۔ بقیہ یہ کیسے کہتے ہیں اور ہم ان کی ٹکر کے ہیں، ہم کوئی ان سے کم نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اندر سارے غلام ہیں اور نہ ہی سارے مقروض ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی، اس نے دیکھا بات تو الٹی ہو رہی ہے، تو اس نے کہا فوراً کہ ان سے پوچھئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ نجاشی نے پوچھا، نے کہا قرآن کہتے ہیں ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، یہی مزاج پیش کی، ان ہوا الا عبد۔ جب انہوں نے کہا نا یہ آیت پیش کی تو فوراً بولے وہ دیکھو کتنی بڑی گستاخی کرتی، کتنا بڑے گستاخ، اتنی بڑی گستاخی آپ نے کہہ دیا۔ نجاشی سن رہا تھا، نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکے کا جو سرا ہے اس پہ ہاتھ رکھ کے اس نے کہا انہوں نے اس تنکے کے سرے کے برابر بھی توہین نہیں کی۔ کوئی توہین ہے؟ ان کے منہ بند ہو گئے، ہکا بکا رہ گئے، حیران ہو گئے یہ کیا ہو۔ تو یہی آیت تھی، فرمایا ان هو الا عبد انعمنا علیہ، نہیں ہے وہ مگر بندے اللہ کے، ہم نے ان پر انعام کیا۔ وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو مثال بنایا بنی اسرائیل کے لیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہیں تو ہم بنائیں لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ ملائکہ، اگر ہم چاہیں تو ہم تم میں سے بنا سکتے ہیں یہاں پر زمین میں خلیفہ فرشتوں کو، لیکن ہم نے خلافت کس کو دی ہے؟ خلافت دی ہے ہم نے کس کو؟ آدم کی اولاد کو، اس لیے فرشتوں کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، اگر ہم چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں، یخلفون ان کو خلیفہ بنا دیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور بے شک لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ عیسیٰ علیہ السلام علامت ہے قیامت کی۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس میں بالکل بھی شک نہ کرنا۔ عیسیٰ علیہ اگلے دنوں میں خوشخبریاں سنیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بڑی بڑی جنگیں بھی ہوں گی، اتنی جنگیں ہوں گی، اتنی لڑائیاں ہوں گی، 98% لوگ مارے جائیں گے، 98% آبادی ختم ہونی ہے، 98% دنیا کے لوگ مارے جانے ہیں، 2% رہ جائیں گے، اور ان میں بھی عورتوں کی تعداد اتنی ہوگی ایک ایک آدمی 50 عورتوں کا کفیل ہوگا۔ 50 عورتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 50 اس کی بیویاں ہوں گی، 50 عورتیں ہوں گی، کفیل ایک مرد ہوگا، اس کی خالائیں، پھوپھیاں، مائیں سب ملا کر 50 ہوں گی، وہ اکیلا ایک آدمی ہوگا کفالت کرنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی علیہ الرضوان آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں، اور
نبی بن کر نہیں، اس امت کے لیڈر بن کر آئیں گے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، نسل میں سے ہو گئے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں حق اور سچ ہیں۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي، اور فرمایا میری اتباع کرو، هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نہ تمہیں روکے، رکاوٹ نہ ڈالے تمہارے راستے میں۔ کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہی نہیں، کھلا دشمن ہے۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دشمنوں کو دشمن سمجھیں۔ آج ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے دشمنوں کو دشمن نہیں سمجھ رہے۔ شیطان ہمارا دشمن، نفس ہمارا دشمن، منافق، کافر، مشرک ہمارے دشمن، لیکن آج ہم ان کو نہیں پہچان رہے، دشمنوں کو دشمن سمجھے۔ اور قرآن کریم نے بھی یہی کہا، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، بدا بيننا وبينكم العداوة۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ تمہارے اور ہمارے درمیان اب کیا ہے؟ ظاہر ہو گئی عداوت۔ مشرکوں سے کہا، منافقوں سے، مشرکوں سے، کافروں سے، بدمنوں کو دشمن سمجھے۔ اور قرآن کریم نے بھی یہی کہا، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، بدا بیننا و بینکم العداوہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ تمہارے اور ہمارے درمیان اب کیا ہے؟ ظاہر ہو گئی عداوت۔ مشرکوں سے کہا، منافقوں سے، مشرکوں سے، کافروں سے، بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، والبغض ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ کب تک یہ عداوت اور بغض رہے گی؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ موحد نہیں ہوگے، تم مشرک ہوگے، کافر ہوگے، تم ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ اسوہ حسن ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تمہاری ہماری دشمنی ہے، بدا بیننا و بینکم العداوہ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ جیسے وہ کہہ رہے ہیں دشمنوں کو، کافروں کو، اللہ کے دشمنوں کو، تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی ہے، جب تک کہ ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ تو ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنا ہے۔ جو کافر ہے، مشرک ہے، اس سے بھی ہماری دشمنی ہے، یہاں تک کہ وہ ایک اللہ پر ایمان نہ لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔